الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون اور کہا اے بیٹو نہ داخل ہونا ایک دروازے سے اور داخل ہونا کئی دروازوں سے جدا جدا، اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کی کسی بات سے، حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ کے، اسی پر مجھ کو بھروسہ ہے اور اسی پر بھروسہ چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ اور جب داخل ہوئے جہاں سے کہا تھا ان کے باپ نے کچھ نہیں بچا سکتا تھا ان کو اللہ کی کسی بات سے مگر ایک خواہش تھی یعقوب کی جس میں سو پوری کر چکا، اور وہ تو خبردار تھا جو کچھ ہم نے سکھایا اس کو، لیکن بہت لوگوں کو خبر نہیں۔ اور جب داخل ہوئے یوسف کے پاس اپنے پاس رکھا اپنے بھائی کو، کہا تحقیق میں ہوں تیرا بھائی، تحقیق میں ہوں بھائی تیرا، سو غمگین مت ہو ان کاموں سے جو انہوں نے کیے ہیں۔ خلاصہ تفسیر۔ اور چلتے وقت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے میرے بیٹو جب مصر میں پہنچو تو سب کے سب ایک ہی دروازے سے مت جانا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا، اور یہ محض ایک تدبیر ظاہری ہے بعض مکروہات مثل نظر بد وغیرہ سے بچنے کی، باقی خدا کے حکم کو تم پر سے میں ٹال نہیں سکتا، حکم تو بس اللہ ہی کا چلتا ہے۔ باوجود اس تدبیر ظاہری کے دل سے اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ رکھنے والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے، یعنی تم بھی اسی پر بھروسہ رکھنا، تدبیر پر نظر مت کرنا۔ غرض سب رخصت ہو کر چلے، اور جب مصر پہنچ کر جس طرح ان کے باپ نے کہا تھا اسی طرح شہر کے اندر داخل ہوئے تو باپ کا ارمان پورا ہو گیا۔ باقی ان کے باپ کو ان سے یہ تدبیر بتلا کر خدا کا حکم ٹالنا مقصود نہ تھا تاکہ ان پر کسی قسم کا اعتراض یا اس تدبیر کے نافع نہ ہونے سے ان پر شبہ لازم آئے، چنانچہ خود انہوں نے ہی فرما دیا تھا ما اغنی عنکم، لیکن یعقوب علیہ السلام کے جی میں درجہ تدبیر میں ایک ارمان آیا تھا جس کو انہوں نے ظاہر کر دیا، اور وہ بلا شبہ بڑے عالم تھے، بائیں وجہ کہ ہم نے ان کو علم دیا تھا۔ وہ علم کے خلاف تدبیر کو اعتقاداً مؤثر حقیقی کب سمجھ سکتے تھے؟ صرف ان کے اس قول کی وجہ سے وہی عملاً ایک تدبیر کا ارتکاب تھا جو کہ مشروع و محمود ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے بلکہ جہل سے تدبیر کو مؤثر حقیقی اعتقاد کر لیتے ہیں، اور جب یہ لوگ
یعنی برادران یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بنیامین کو پیش کر کے کہا کہ ہم آپ کے حکم کے موافق ان کو لائے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ملا لیا اور تنہائی میں ان سے کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، سو یہ لوگ جو کچھ بدسلوکی کرتے رہے ہیں اس کا رنج مت کرنا، کیونکہ اب تو اللہ نے ہم کو ملا دیا، اب سب غم بھلا دینا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی تو ظاہر اور مشہور ہے، رہا بنیامین کے ساتھ سو یا تو ان کو بھی کچھ تکلیف دی ہو، ورنہ یوسف علیہ السلام کی جدائی کیا ان کے حق میں کچھ کم تکلیف تھی؟ پھر دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس رہیں، کیونکہ ویسے رہنے میں تو اور بھائیوں کا بوجہ عہد و سوگن کے اصرار ہوگا، ناحق جھگڑا ہوگا، اور پھر اگر وجہ بھی ظاہر ہو گئی تو راز کھلا، اور اگر مخفی رہی تو یعقوب علیہ السلام کا رنج بڑھے گا کہ بلا سبب کیوں رکھے گئے یا کیوں رہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تدبیر تو ہے مگر ذرا تمہاری بدنامی ہے۔ بنیامین نے کہا کچھ پرواہ نہیں، غرض ان میں یہ امر قرار پا گیا اور ادھر سب کو غلہ دے کر ان کی رخصت کا سامان درست کیا گیا۔ معارف و مسائل۔ آیات مذکورہ میں برادران کا یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر دوسری مرتبہ سفر مصر کا ذکر ہے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو شہر مصر میں داخل ہونے کے لیے خاص وصیت یہ فرمائی کہ اب تم 11 بھائی وہاں جا رہے ہو تو شہر کے ایک ہی دروازے سے تب سب داخل نہ ہونا، بلکہ شہر پناہ کے پاس پہنچ کر متفرق ہو جانا اور شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ سبب اس وصیت کا یہ اندیشہ تھا کہ یہ سب نوجوان اور ماشاءاللہ صحت مند، قدآور اور صاحب جمال و صاحب وجاہت ہیں، ایسا نہ ہو کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ سب ایک ہی باپ کی اولاد اور بھائی بھائی ہیں تو کسی بد نظر کی نظر لگ جائے جس سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے، یا اجتماعی طور سے داخل ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ حسد کرنے لگیں اور تکلیف پہنچائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ وصیت پہلی مرتبہ نہیں کی، اس دوسرے سفر کے موقع پر فرمائی۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو یہ لوگ مصر میں مسافرانہ اور شکستہ حالت میں داخل ہوئے تھے، نہ کوئی ان کو پہچانتا تھا، نہ کسی سے ان کے حال پر زیادہ توجہ دینے کا خطرہ تھا، مگر پہلے ہی سفر میں ملک مصر نے ان کا غیر معمولی اکرام کیا جس سے عام ارکان دولت اور شہر کے لوگوں میں تعارف ہو گیا، تو اب یہ خطرہ قوی ہو گیا کہ کسی کی نظر لگ جائے یا سب کو ایک باشوکت جماعت سمجھ کر کچھ لوگ حسد کرنے لگے۔ نیز اس مرتبہ بنیامین چھوٹے بیٹے کا ساتھ ہونا بھی والد کے لیے اور زیادہ توجہ دینے کا سبب ہوا۔ نظر بد کا اثر حق ہے، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی نظر لگ جانا اور اس سے کسی دوسرے انسان یا جانور وغیرہ کو تکلیف ہو جانا یا نقصان پہنچ جانا حق ہے، محض جاہلانہ وہم و خیال نہیں۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی فکر ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نظر بد ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نظر بد ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی اور امت کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے ان میں من کل عین الامہ بھی مذکور ہے، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں نظر بد سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سہل بن حنیف کا واقعہ معروف ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر غسل کرنے کے لیے کپڑے اتارے تو ان کے سفید رنگ
تندرست بدن پر عامر بن ربیعہ کی نظر پڑ گئی اور ان کی زبان سے نکلا کہ میں نے تو آج تک اتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا. یہ کہنا تھا کہ فوراً سہل بن حنیف کو سخت بخار چڑھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز کیا کہ عامر بن ربیعہ کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں اور وضو کا پانی کسی برتن میں جمع کریں. یہ پانی سہل بن حنیف کے بدن پر ڈالا جائے. ایسا ہی کیا گیا تو فوراً بخار اتر گیا اور وہ بالکل تندرست ہو کر جس مہم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اس پر روانہ ہو گئے. اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو یہ تنبیہ بھی فرمائی، کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ جب ان کا بدن تمہیں خوب نظر آیا تو برکت کی دعا کر لیتے؟ نظر کا اثر ہو جانا حق ہے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو کسی دوسرے کی جان و مال میں کوئی اچھی بات تعجب انگیز نظر آئے تو اس کو چاہیے کہ اس کے واسطے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماوے. بعض روایات میں ہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے، اس سے نظر بد کا اثر جاتا رہتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی نظر بد کسی کو لگ جائے تو نظر لگانے والے کے ہاتھ پاؤں اور چہرے کا غسالہ اس کے بدن پر ڈالنا نظر بد کے اثر کو زائل کر دیتا ہے. قرطبی نے فرمایا کہ تمام علماء امت اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ نظر بد لگ جانا اور اس سے نقصان پہنچ جانا حق ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک طرف تو نظر بد یا حسد کے اندیشے سے اولاد کو یہ وصیت فرمائی کہ سب مل کر ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہوں، دوسری طرف ایک حقیقت کا اظہار بھی ضروری سمجھا جس سے غفلت کی بنا پر ایسے معاملات میں بہت سے عوام جاہلانہ خیالات و اوہام کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہ نظر بد کی تاثیر کسی انسان کے جان و مال میں ایک قسم کا مسمرزم ہے اور وہ ایسا ہی ہے جیسے مضر دوا یا غذا انسان کو بیمار کر دیتی ہے. گرمی سردی کی شدت سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح نظر بد یا مسمرزم کے تصرفات بھی انہی اسباب عادیہ میں سے ہیں کہ نظر یا خیال کی قوت سے اس کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں. ان میں خود کوئی تاثیر حقیقی نہیں ہوتی بلکہ سب اسباب عالم حق جل شأنہ کی قدرت کاملہ اور مشیت و ارادے کے تابع ہیں. تقدیر خداوندی کے مقابلے میں نہ کوئی تدبیر مفید ہو سکتی ہے، نہ مضر تدبیر کی مضرت اثر انداز ہو سکتی ہے. اس لیے ارشاد فرمایا وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. یعنی نظر بد سے بچنے کی جو تدبیر میں نے بتلائی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ تعالی کی مشیت و ارادے کو نہیں ٹال سکتی. حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، البتہ انسان کو ظاہری تدبیر کرنے کا حکم ہے. اس لیے یہ وصیت کی گئی، مگر میرا بھروسہ اس تدبیر پر نہیں بلکہ اللہ ہی پر اعتماد ہے، اور ہر شخص کو یہی لازم ہے کہ اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرے، ظاہری اور مادی تدبیروں پر بھروسہ نہ کرے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس حقیقت کا اظہار فرمایا، اتفاقاً ہوا بھی کچھ ایسا ہی کہ اس سفر میں بنیامین کو حفاظت کے ساتھ واپس لانے کی ساری تدبیریں مکمل کر لینے کے باوجود سب چیزیں ناکام ہو گئیں اور بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا، جس کے نتیجے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک دوسرا شدید صدمہ پہنچا. ان کی تدبیر کا ناکام ہونا جو اگلی آیت میں منصوص ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اصل مقصد کے لحاظ سے تدبیر ناکام ہو گئی، اگرچہ نظر بد یا حسد وغیرہ سے بچنے کی تدبیر کامیاب ہوئی، کیونکہ اس سفر میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، مگر بتقدیر الہی جو حادثہ پیش آنے والا تھا اس طرف یعقوب علیہ السلام کی نظر نہ گئی اور نہ اس کے لیے کوئی تدبیر کر سکے.
مگر اس ظاہری ناکامی کے باوجود ان کے توکل کی برکت سے یہ دوسرا صدمہ پہلے صدمے کا بھی علاج ثابت ہوا اور بڑی عافیت و عزت کے ساتھ یوسف اور بنیامین دونوں سے ملاقات انجام کار نصیب ہوئی۔ اسی مضمون کا بیان اس کے بعد کی آیت میں اس طرح آیا کہ صاحبزادوں نے والد کے حکم کی تعمیل کی، شہر کے متفرق دروازوں سے مصر میں داخل ہوئے تو باپ کا ارمان پورا ہو گیا۔ ان کی یہ تدبیر اللہ کے کسی حکم کو ٹال نہ سکتی تھی، مگر یعقوب علیہ السلام کی پدرانہ شفقت و محبت کا تقاضا تھا جو انہوں نے پورا کر لیا۔ اس آیت کے آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی مدح ان الفاظ میں کی گئی ہے، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی یعقوب علیہ السلام بڑے علم والے تھے کیونکہ ان کو ہم نے علم دیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کی طرح ان کا علم کتابی اور اکتسابی نہیں بلکہ بلا واسطہ عطائے خداوندی اور وہ بھی علم تھا۔ اسی لیے انہوں نے ظاہری تدبیر جو شرعاً مشروع اور محمود ہے وہ تو کر لی مگر اس پر بھروسہ نہیں کیا، مگر بہت سے لوگ اس بات کی حقیقت کو نہیں جانتے اور ناواقفیت سے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ایسے شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ تدبیریں پیغمبر کی شان کے شایان نہ تھیں۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ پہلے لفظ علم سے مراد علم کے مقتضا پر عمل کرنا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو علم ان کو عطا کیا وہ اس پر عامل اور اس کے پابند تھے، اسی لیے ظاہری تدبیروں پر بھروسہ نہیں فرمایا بلکہ اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ تعالی ہی پر فرمایا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی جب شہر مصر پہنچنے کے بعد یہ سب بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ وعدے کے مطابق ان کے حقیقی بھائی کو بھی ساتھ لائے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو خاص اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ امام تفسیر قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سب بھائیوں کے قیام کا یوسف علیہ السلام نے یہ انتظام فرمایا تھا کہ دو دو کو ایک کمرے میں ٹھہرایا، تو بنیامین تنہا رہ گئے، ان کو اپنے ساتھ ٹھہرنے کے لیے فرمایا۔ جب تنہائی کا موقع آیا تو یوسف علیہ السلام نے حقیقی بھائی پر راز فاش کر دیا اور بتلا دیا کہ میں ہی تمہارا حقیقی بھائی یوسف ہوں، اب تم کوئی فکر نہ کرو اور جو کچھ ان بھائیوں نے اب تک کیا ہے اس سے پریشان نہ ہو۔ احکام و مسائل، مذکورہ دو آیتوں سے چند مسائل اور احکام معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ نظر بد کا لگ جانا حق ہے، اس سے بچنے کی تدبیر کرنا اسی طرح مشروع اور محمود ہے جس طرح مضر غذاؤں اور مضر افعال سے بچنے کی تدبیر کرنا۔ دوسرے یہ کہ لوگوں کے حسد سے بچنے کے لیے اپنی مخصوص نعمتوں اور اوصاف کا لوگوں سے چھپانا درست ہے۔ تیسرے یہ کہ مضر آثار سے بچنے کے لیے ظاہری اور مادی تدبیریں کرنا توکل اور شان انبیاء کے خلاف نہیں۔ چوتھے یہ کہ جب ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کے بارے میں کسی تکلیف کے پہنچ جانے کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس کو آگاہ کر دے اور اندیشے سے بچنے کی مکمل تدبیر ممکن تدبیر بتلا دے جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا۔ پانچویں یہ کہ جب کسی شخص کو دوسرے شخص کا کوئی کمال یا نعمت تعجب انگیز معلوم ہو اور خطرہ ہو کہ اس کو نظر بد لگ جائے گی تو اس پر واجب ہے کہ اس کو دیکھ کر بارک اللہ یا ماشاء اللہ کہہ لے تاکہ دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چھٹے یہ کہ نظر بد سے بچنے کے لیے ہر ممکن تدبیر کرنا جائز ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی دعا اور تعویذ وغیرہ سے علاج کیا جائے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب کے دو لڑکوں کو کمزور دیکھ کر اس کی اجازت دی کہ تعویذ وغیرہ کے ذریعے ان کا علاج کیا جائے۔
ساتویں یہ کہ دانش مند مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہر کام میں اصل بھروسہ تو اللہ تعالی پر رکھے، مگر ظاہری اور مادی اسباب کو بھی نظر انداز نہ کرے۔ جس قدر جائز اسباب اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس کے اختیار میں ہوں، ان کو بروئے کار لانے میں کوتاہی نہ کرے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم فرمائی ہے۔ دانائے روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بر توکل زانوئے اشتر ببن، یہی پیغمبرانہ توکل اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آٹھویں یہ کہ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو تو بلانے کے لیے بھی کوشش اور تاکید کی، اور پھر جب وہ آ گئے تو ان پر اپنا راز بھی ظاہر کر دیا، مگر والد محترم کے نہ بلانے کی فکر فرمائی اور نہ ان کو اپنی خیریت سے مطلع کرنے کا کوئی اقدام کیا۔ اس کی وجہ وہی ہے جو پہلے بیان کی گئی ہے کہ اس پورے 40 سال کے عرصے میں بہت سے مواقع تھے کہ والد ماجد کو اپنے حال اور خیریت کی اطلاع دے دیتے، لیکن یہ جو کچھ ہوا وہ بحکم قضاء و قدر باشارات وحی ہوا۔ ابھی تک اللہ تعالی کی طرف سے اس کی اجازت نہ ملی ہوگی کہ والد محترم کو حالات سے باخبر کیا جائے، کیونکہ ابھی ان کا ایک اور امتحان بن یامین کی مفارقت کے ذریعے بھی ہونے والا تھا۔ اس کی تعمیل ہی کے لیے یہ سب صورتیں پیدا کی گئیں۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ پھر جب تیار کر دیا ان کے واسطے اسباب، ان کا رکھ دیا پینے کا پیالہ اسباب میں۔ پھر جب تیار کر دیا ان کے واسطے اسباب، ان کا رکھ دیا پینے کا پیالہ اسباب میں اپنے بھائی کے، پھر پکارنے والے نے، اے قافلے والو تم تو البتہ چور ہو۔ کہنے لگے منہ کر کے ان کی طرف تمہاری کیا چیز گم ہو گئی؟ بولے ہم نہیں پاتے بادشاہ کا پیمانہ، اور جو کوئی اس کو لائے اس کو ملے ایک بوجھ اونٹ کا، اور میں ہوں اس کا ضامن۔ بولے قسم اللہ کی تم کو معلوم ہے ہم شرارت کرنے کو نہیں آئے ملک میں، اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم نکلے جھوٹے؟ کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں سے ہاتھ آئے
وہی اس کے بدلے میں جائے. ہم یہی سزا دیتے ہیں ظالموں کو. پھر شروع کی یوسف علیہ السلام نے ان کی خرابیاں دیکھنی اپنے بھائی کی خرجی سے پہلے. آخر کو وہ برتن نکالا اپنے بھائی کی خرجی سے. یوں داؤ بتایا ہم نے یوسف علیہ السلام کو. وہ ہرگز نہ لے سکتا تھا اپنے بھائی کو دین میں اس بادشاہ کے، مگر جو چاہے اللہ. ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہیں، اور ہر جاننے والے سے اوپر ہے ایک جاننے والا. خلاصہ تفسیر. پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان غلہ اور روانگی کا تیار کر دیا تو خود یا کسی معتمد کی معرفت پانی پینے کا برتن کے وہی پیمانہ غلہ دینے کا بھی تھا، اپنے بھائی کے اسباب میں رکھ دیا. پھر جب یہ لاد پھاند کر چلے تو یوسف علیہ السلام کے حکم سے پیچھے سے ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو، تم ضرور چور ہو. وہ ان تلاش کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے جس کی چوری کا ہم پر شبہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو بادشاہی پیمانہ نہیں ملتا، وہ غائب ہے، اور جو شخص اس کو لا کر حاضر کرے اس کو ایک بار شطر غلہ بطور انعام کے خزانے سے ملے گا. اور یا یہ مطلب ہو کہ اگر خود چور بھی مال دے دے تو عفو کے بعد انعام پائے گا، اور میں اس کے دلوانے کا ذمہ دار ہوں. غالباً یہ ندا اور یہ وعدہ انعام بحکم یوسف علیہ السلام ہوا ہوگا. غالباً یہ ندا اور یہ وعدہ انعام بحکم یوسف علیہ السلام ہوگا. یہ لوگ کہنے لگے کہ بخدا تم کو خوب معلوم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے جس میں چوری بھی داخل ہے نہیں آئے، اور ہم لوگ چوری کرنے والے نہیں، یعنی ہمارا یہ شیوا نہیں ہے. ان ڈھونڈنے والے لوگوں نے کہا کہ اچھا اگر تم جھوٹے نکلے اور تم میں سے کسی پر سرقہ ثابت ہو گیا تو اس چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے موافق شریعت یعقوب علیہ السلام کے جواب دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جس شخص کے اسباب میں ملے بس وہی اپنی سزا ہے، یعنی چوری کی عوض میں خود اس کی ذات کو صاحب مال اپنا غلام بنا لے. ہم لوگ ظالموں یعنی چوروں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں، یعنی ہماری شریعت میں یہی مسئلہ اور عمل ہے. غرض یہ امور باہم ٹھہرنے کے بعد اسباب اتروایا گیا. پھر تلاشی کے وقت یوسف علیہ السلام نے خود یہ کسی معتمد کی معرفت اپنے بھائی کے اسباب کے تھیلے سے قبل تلاشی کی. ابتدا اول دوسرے بھائیوں کے اسباب کے تھیلوں سے کی، پھر اخیر میں اس برتن کو اپنے بھائی کے اسباب کے تھیلے سے برآمد کیا. ہم نے یوسف علیہ السلام کی خاطر سے اس طرح بنیامین کے رکھنے کی تدبیر فرمائی. وجہ اس تدبیر کی یہ ہوئی کہ یوسف اپنے بھائی کو اس بادشاہ مصر کے قانون کی روح سے نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ اس کے قانون میں کچھ تعذیب و جرمانہ تھا، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی کو منظور تھا. اس لیے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ تدبیر آئی اور ان لوگوں کے منہ سے یہ فتویٰ نکلا اور اس مجموعے سے تدبیر راست آ گئی. اور چونکہ یہ حقیقتاً غلام بنانا نہ تھا بلکہ بنیامین کی خوشی سے صورت غلامی کی اختیار کی تھی، اس لیے استرقاق حر کا شبہ لازم نہیں آیا. اور گو یوسف علیہ السلام بڑے عالم و عاقل تھے مگر پھر بھی ہماری تدبیر سکھانے کے محتاج تھے، بلکہ ہم جس کو چاہتے ہیں علم میں خاص درجوں تک بڑھا دیتے ہیں، اور تمام علم والوں سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا ہے، یعنی اللہ تعالی. جب مخلوق کا علم ناقص ٹھہرا اور علم خالق کامل تو لامحالہ ہر مخلوق اپنے علم میں اور تدبیر میں محتاج ہوگی خالق کی. اس لیے کدنا اور الا ان یشاء اللہ کہا گیا. حاصل یہ کہ جب ان کے اسباب سے وہ برتن برآمد ہو گیا اور بنیامین روک لیے گئے تو وہ سب بڑے شرمندہ ہوئے. معارف و مسائل. آیات مذکورہ میں اس کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لینے کے لیے یہ حیلہ اور تدبیر اختیار کی کہ جب سب بھائیوں کو قاعدے کے موافق غلہ دیا گیا تو ہر بھائی کا غلہ ایک مستقل اونٹ پر علیحدہ علیحدہ نام بنام بار کیا گیا. بنیامین کے لیے جو غلہ اونٹ پر لادا گیا اس میں ایک برتن چھپا دیا گیا. اس برتن کو
قرآن کریم نے ایک جگہ بلغ سقایا اور دوسری جگہ سواع الملکی کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ سقایا کے معنی پانی پینے کا برتن اور سواع بھی اسی طرح کے برتن کو کہتے ہیں۔ اس کو ملک کی طرف منسوب کرنے سے اتنی بات اور معلوم ہوئی کہ یہ برتن کوئی خاص قیمت اور حیثیت رکھتا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ زبرجد کا بنا ہوا تھا، بعض نے سونے کا، بعض نے چاندی کا بتلایا ہے۔ بہرحال یہ برتن جو بنیامین کے سامان میں چھپا دیا گیا تھا، خاصا قیمتی برتن ہونے کے علاوہ ملک مصر سے کوئی اختصاص بھی رکھتا تھا، خواہ یہ کہ وہ خود اس کو استعمال کرتے تھے یا یہ کہ ملک نے بامر خود اس برتن کو غلہ ناپنے کا پیمانہ بنا دیا تھا۔ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، یعنی کچھ دیر کے بعد ایک منادی کرنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ یہاں لفظ ثم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منادی فوراً ہی نہیں کی گئی بلکہ کچھ مہلت دی گئی یہاں تک کہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ منادی کی گئی تاکہ کسی کو جعل سازی کا شبہ نہ ہو جائے۔ بہرحال اس منادی کرنے والے نے برادران یوسف علیہ السلام کے قافلے کو چور قرار دے دیا۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، یعنی برادران یوسف منادی کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تم ہمیں چور بنا رہے ہو، یہ تو کہو کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے۔ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، منادی کرنے والوں نے کہا کہ بادشاہ کا سوا یعنی برتن گم ہو گیا ہے، اور جو شخص اس کو کہیں سے برآمد کرے گا اس کو ایک اونٹ بھر غلہ انعام میں ملے گا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یہاں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روکنے کا یہ ہیلا بھی کیوں کیا، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ والد ماجد پر خود ان کی مفارقت کا صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ اب دوسرے بھائی کو روک کر ان کو دوسرا صدمہ دینا کیسے گوارا کیا؟ دوسرا سوال اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ بے گناہ بھائیوں پر چوری کا الزام لگانا اور اس کے لیے جعل سازی کے ان کے سامان میں خفیہ طور سے کوئی چیز رکھ دی اور پھر اعلانیہ ان کی رسوائی ظاہر ہو، یہ سب کام ناجائز ہیں۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے ان کو کیسے گوارا کیا؟ بعض مفسرین قرطبی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ جب بنیامین نے یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور وہ مطمئن ہو گئے تو بھائی سے یہ درخواست کی کہ اب آپ مجھے ان بھائیوں کے ساتھ واپس نہ بھیجیے، مجھے اپنے پاس رکھیے۔ یوسف علیہ السلام نے اول یہی عذر کیا کہ اگر تم یہاں رک گئے تو والد کو صدمہ شدید ہوگا، دوسرے تمہیں اپنے پاس روکنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ میں تم پر چوری کا الزام لگاؤں اور اس الزام میں گرفتار کر کے اپنے پاس رکھ لوں۔ بنیامین ان بھائیوں کی معاشرت سے کچھ ایسے دل تنگ تھے کہ ان سب باتوں کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن یہ واقعہ صحیح بھی ہو تو والد کی دل آزاری اور سب بھائیوں کی رسوائی اور ان کو چور کہنا صرف بنیامین کے راضی ہو جانے سے تو جائز نہیں ہو سکتا، اور بعض حضرات کی یہ توجیہ کہ منادی کا ان کو چور کہنا یوسف علیہ السلام کے علم و اجازت سے نہ ہوگا ایک بے دلیل دعویٰ اور صورت واقعہ کے لحاظ سے بے جوڑ بات ہے۔ اسی طرح یہ تعویل کہ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو والد سے چرایا اور فروخت کیا تھا اس لیے ان کو چور کہا گیا، یہ بھی ایک تعویل ہے۔ اس لیے ان سب سوالوں کا صحیح جواب وہی ہے جو قرطبی اور مظہری وغیرہ نے دیا ہے کہ اس واقعے میں جو کچھ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے وہ نہ بنیامین کی خواہش کا نتیجہ تھا نہ یوسف علیہ السلام کی اپنی تجویز کا، بلکہ یہ سب کام بامر الہی اسی کی حکمت بالغہ کے مظاہر تھے جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابتلا و امتحان کی تکمیل ہو رہی تھی۔
اس جواب کی طرف خود قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ موجود ہے، كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، یعنی ہم نے اسی طرح تدبیر کی یوسف کے لیے اپنے بھائی کو روکنے کی۔ اس آیت میں واضح طور پر اس حیلہ و تدبیر کو حق تعالی نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ سب کام جب کہ بامر خداوندی ہوئے تو ان کو ناجائز کہنے کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ ان کی مثال ایسی ہوئی ہوگی جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں کشتی توڑنا، لڑکے کو قتل کرنا وغیرہ، جو بظاہر گناہ تھے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان پر نکیر کیا، مگر خضر علیہ السلام یہ سب کام باذن خداوندی خاص مسالے کے تحت کر رہے تھے، اس لیے ان کا کوئی گناہ نہ تھا۔ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، یعنی جب شاہی مناجی نے برادران یوسف پر چوری کا الزام لگایا تو انہوں نے کہا کہ ارکان دولت بھی خود ہمارے حالات سے واقف ہیں کہ ہم کوئی فساد کرنے یہاں نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، یعنی شاہی ملازمین نے کہا کہ اگر تمہارا جھوٹ ثابت ہو جائے تو بتلاؤ کہ چور کی کیا سزا ہے۔ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، یعنی برادران یوسف نے کہا کہ جس شخص کے سامان میں مال مسروقہ برآمد ہو وہ شخص خود ہی اس کی جزا ہے، ہم چوروں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت یعقوب علیہ السلام میں چور کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کا مال چرایا ہے وہ شخص اس چور کو اپنا غلام بنا کر رکھے۔ سرکاری ملازمین نے اس طرح خود برادران یوسف سے چور کی سزا شریعت یعقوبی کے مطابق معلوم کر کے ان کو اس کا پابند کر دیا کہ بنیامین کے سامان میں مال مسروقہ برآمد ہو تو وہ اپنے ہی فیصلے کے مطابق بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے سپرد کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، یعنی سرکاری تفتیش کرنے والوں نے اصل سازش پر پردہ ڈالنے کے لیے پہلے سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، پہلے ہی بنیامین کا سامان نہیں کھولا تاکہ ان کو شبہ نہ ہو جائے۔ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، یعنی آخر میں بنیامین کا سامان کھولا گیا تو اس میں سے سواع الملک کو برآمد کر لیا۔ اس وقت تو سب بھائیوں کی گردنیں شرم سے جھک گئیں اور بنیامین کو سخت سست کہنے لگے کہ تو نے ہمارا منہ کالا کر دیا۔ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یعنی اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے وہ اپنے بھائی کو شاہ مصر کے قانون کے ماتحت گرفتار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ مصر کا قانون چور کے متعلق یہ تھا کہ چور کو مار پیٹ کی سزا دی جائے اور مال مسروقہ سے دگنی قیمت وصول کر کے چھوڑ دیا جائے، مگر انہوں نے یہاں برادران یوسف ہی سے چور کا حکم شریعت یعقوبی کے مطابق دریافت کر لیا تھا، اس کی روح سے بنیامین کو اپنے پاس روک لینا صحیح ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالی کی حکمت و مشیت سے یوسف علیہ السلام کی یہ مراد بھی پوری ہو گئی۔ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علیم، یعنی ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، جیسا اس واقعے میں یوسف علیہ السلام کے درجات ان کے بھائیوں کے مقابلے میں بلند کر دیے گئے، اور ہر علم والے کے اوپر اس سے زیادہ علم والا موجود ہے۔
مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں ہم نے علم کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے. بڑے سے بڑے عالم کے مقابلے میں کوئی اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ پوری مخلوقات میں کوئی اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا تو پھر رب العزت جل شانہ کا علم تو سب سے بالا تر ہے ہی. احکام و مسائل. آیات مذکورہ سے چند احکام و مسائل حاصل ہوئے. اول آیت وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ سے ثابت ہوا کہ کسی معین کام کرنے پر کوئی اجرت یا انعام مقرر کر کے اعلان عام کر دینا کہ جو شخص یہ کام کرے گا اس کو اس قدر انعام یا اجرت ملے گی، جیسے اشتہاری مجرموں کے گرفتار کرنے پر یا گمشدہ چیزوں کی واپسی پر اس طرح کے انعامی اعلانات کا عام طور پر رواج ہے. اگرچہ صورت معاملہ پر فقہی اجارہ کی تعریف صادق نہیں آتی، مگر اس آیت کی روح سے اس کا بھی جواز ثابت ہو گیا. دوسرے انا بھی زعیم سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے حق مالی کا ضامن بن سکتا ہے، اور اس صورت کا حکم جمہور فقہائے امت کے نزدیک یہ ہے کہ صاحب حق کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنا مال اصل مدیون سے یا ضامن سے جس سے بھی چاہے وصول کر سکتا ہے. ہاں اگر ضامن سے وصول کیا گیا تو ضامن کو حق ہوگا کہ جس قدر مال اس سے لیا گیا ہے وہ اصل مدیون سے وصول کرے. تیسرے کذالک کدنا لیوسف سے معلوم ہوا کہ کسی شرعی مصلحت کی بنا پر معاملے کی صورت میں کوئی ایسی تبدیلی اختیار کرنا جس سے احکام بدل جائیں، جس کو فقہا کی اصطلاح میں حیلہ شریعہ کہا جاتا ہے، یہ شرعاً جائز ہے. شرط یہ ہے کہ اس سے شرعی احکام کا ابطال لازم نہ آتا ہو، ورنہ ایسے حیلے باتفاق فقہا حرام ہیں. جیسے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کوئی حیلہ کرنا یا رمضان سے پہلے کوئی غیر ضروری سفر اس لیے اختیار کرنا کہ روزہ نہ رکھنے کی گنجائش نکل آئے، یہ باتفاق حرام ہے. ایسے ہی حیلے کرنے پر بعض اقوام پر عذاب الہی آیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حیلوں سے منع فرمایا ہے، اور باتفاق امت حرام ہے. ان پر عمل کرنے سے کوئی کام جائز نہیں ہو جاتا بلکہ دوہرا گناہ لازم آتا ہے. ایک تو اصل ناجائز کام کا، دوسرے یہ ناجائز ہیلے جو ایک حیثیت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چال بازی کا مرادف ہے. اسی طرح کے ہیلوں کے ناجائز ہونے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحیل میں ثابت کیا ہے. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى
حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. کہنے لگے اگر اس نے چرایا تو چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے. تب آہستہ سے کہا یوسف نے اپنے جی میں اور ان کو نہ جتایا. کہا جی میں کہ تم بدتر ہو درجے میں اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو. کہنے لگے اے عزیز اس کا ایک باپ ہے بہت بوڑھا بڑی عمر کا، سو رکھ لے ایک کو ہم میں سے اس کی جگہ، ہم دیکھتے ہیں تو ہے احسان کرنے والا. بولا اللہ پناہ دے کہ ہم کسی کو پکڑیں مگر جس کے پاس پائی ہم نے اپنی چیز تو ہم ضرور بے انصاف ہوئے. پھر جب نہ امید ہوئے اس سے اکیلے ہو بیٹھے مشورہ کرنے کو. بولا ان میں کا بڑا کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے لیا ہے تم سے عہد اللہ کا اور پہلے جو قصور کر چکے ہو یوسف کے حق میں، سو میں تو ہرگز نہ سرکوں گا اس ملک سے جب تک کہ حکم دے مجھ کو میرا باپ یا قضیہ چکا دے اللہ میری طرف، اور وہ ہے سب سے بہتر چکانے والا. پھر جاؤ اپنے باپ کے پاس اور کہو اے باپ تیرے بیٹے نے تو چوری کی اور ہم نے وہی کہا تھا جو ہم کو خبر تھی اور ہم کو غیب کی بات کا دھیان نہ تھا، اور پوچھ لے اس بستی سے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں اور ہم بے شک سچ کہتے ہیں. خلاصہ تفسیر کہنے لگے کہ صاحب اگر اس نے چوری کی تو تعجب نہیں کیونکہ اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی اسی طرح اس کے پہلے چوری کر چکا ہے، جس کا قصہ در منصور میں اس طرح لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ان کی پھوپھی پرورش کرتی تھی. جب ہوشیار ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے لینا چاہا، وہ ان کو چاہتی بہت تھی، انہوں نے ان کو رکھنا چاہا، اس لیے انہوں نے ان کی کمر میں ایک پٹکا کپڑوں کے اندر باندھ کر مشہور کر دیا کہ پٹکا گم ہو گیا ہے. اور سب کی تلاشی لی تو ان کی کمر میں نکلا، اور اس شریعت کے قانون کے موافق ان کو پھوپھی کے قبضے میں رہنا پڑا یہاں تک کہ ان کی پھوپھی نے وفات پائی. پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے ادھر. اور ممکن ہے یہ صورت استرقاق کی بھی یوسف علیہ السلام کی رضامندی سے ہوئی ہو، اس لیے یہاں بھی آزاد کا غلام بنانا لازم نہیں آیا، اور ہر چند کے قرائن و اخلاق یوسفیہ میں ذرا تعامل کرنے سے آپ کی براءت اس فعل سے یقیناً معلوم تھی. مگر بنیامین پر جو بھائیوں کو غصہ تھا اس میں یہ بات بھی کہہ دی. بس یوسف علیہ السلام نے اس بات کو جو آگے آتی ہے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور اس کو ان کے سامنے زبان سے ظاہر نہیں کیا، یعنی دل میں یوں کہا کہ اس چوری کے درجے میں تم تو اور بھی زیادہ برے ہو، یعنی ہم دونوں بھائیوں سے تو حقیقت سرقہ صادر نہیں ہوا اور تم نے تو اتنا بڑا کام کیا کہ کوئی مال غائب کرتا ہے تم نے آدمی غائب کر دیا کہ مجھ کو باپ سے بچھڑا دیا. اور ظاہر ہے کہ آدمی کی چوری مال کی چوری سے زیادہ سخت جرم ہے، اور جو کچھ تم ہم دونوں بھائیوں کے متعلق بیان کر رہے ہو کہ ہم چور ہیں، اس کی حقیقت کا اللہ ہی کو خوب علم ہے کہ ہم چور نہیں ہیں. جب بھائیوں نے دیکھا کہ انہوں نے بنیامین کو ماخوذ کر لیا
اور اس پر قابض ہو گئے تو براہ خوشامد کہنے لگے، اے عزیز، اس بنیامین کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے اور اس کو بہت چاہتا ہے، اس کے غم میں خدا جانے کیا حال ہو اور ہم سے اس قدر محبت نہیں، سو آپ ایسا کیجئے کہ اس کی جگہ ہم میں سے ایک کو رکھ لیجئے اور اپنا مملوک بنا لیجئے، ہم آپ کو نیک مزاج دیکھتے ہیں، امید ہے کہ اس درخواست کو منظور فرما لیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسی بے انصافی کی بات سے خدا بچائے کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے شخص کو پکڑ کر رکھ لیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو اس حالت میں تو ہم بڑے بے انصاف سمجھے جائیں گے۔ کسی آزاد آدمی کو غلام بنا لینا اور غلاموں کا معاملہ کرنا اس کی رضامندی سے بھی حرام ہے۔ پھر جب ان کو یوسف علیہ السلام سے تو ان کے ساتھ جواب کے سبب بالکل امید نہ رہی کہ بنیامین کو دیں گے تو اس جگہ سے علیحدہ ہو کر باہم مشورہ کرنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر زیادہ کی یہ رائے ہوئی کہ مجبوری ہے، سب کو واپس چلنا چاہیے، مگر ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا کہ تم جو سب کے سب واپس چلنے کی صلاح کر رہے ہو تو کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ تم سے خدا کی قسم کھلا کر پکا قول لے چکے ہیں کہ تم اس کو اپنے ہمراہ لانا، لیکن اگر گھر جاؤ تو مجبوری ہے، سو ہم سب کے سب تو گھرے نہیں کہ تدبیر کی گنجائش نہ رہتی، اس لیے حتی الامکان کچھ تدبیر کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں کس قدر کوتاہی کر چکے ہو کہ ان کے ساتھ جو کچھ برتاؤ ہوا اس سے باپ کے حقوق بالکل ضائع ہوئے، سو وہ اپنی پرانی ہی شرمندگی کیا کم ہے جو ایک نئی شرمندگی لے کر جائیں۔ سو میں تو اس زمین سے ٹلتا نہیں تا وقت یہ کہ میرے باپ مجھ کو حاضری کی اجازت نہ دیں یا اللہ تعالیٰ اس مشکل کو سلجھا دے، اور وہی خوب سلجھانے والا ہے، یعنی کسی تدبیر سے بنیامین چھوٹ جائے، غرض میں یا اس کو لے کر جاؤں گا یا بلایا ہوا جاؤں گا، سو مجھ کو تو یہاں چھوڑ دو اور تم واپس اپنے باپ کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ اے ابا، آپ کے صاحبزادے بنیامین نے چوری کی اس لیے گرفتار ہوئے، اور ہم تو وہی بیان کرتے ہیں جو ہم کو مشاہدے سے معلوم ہوا ہے، اور ہم قول و قرار دینے کے وقت غیب کی باتوں کے تو حافظ تھے نہیں کہ یہ چوری کرے گا، ورنہ ہم کبھی قول نہ دیتے، اور اگر ہمارے کہنے کا یقین نہ ہو تو اس بستی یعنی مصر والوں سے کسی اپنے معتمد کی معرفت پوچھ لیجئے جہاں ہم اس وقت موجود تھے جب چوری برآمد ہوئی ہے، اور اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن میں ہم شامل ہو کر یہاں آئے ہیں، معلوم ہوتا ہے اور بھی کنعان کے یا آس پاس کے لوگ غلہ لینے گئے ہوں گے، اور یقین جانیے ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ چنانچہ سب نے بڑے کو وہاں چھوڑا اور خود آ کر سارا ماجرا بیان کیا۔ معارف و مسائل، ان سے پہلی آیات میں مذکور تھا کہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین کے سامان میں ایک شاہی برتن چھپا کر اور پھر ان کے سامان سے تدبیر کے ساتھ برآمد کر کے ان پر چوری کا جرم عائد کر دیا گیا تھا۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں یہ ہے کہ جب برادران یوسف کے سامنے بنیامین کے سامان سے مال مسروق کا برآمد ہو گیا اور شرم سے ان کی آنکھیں جھک گئیں تو جھنجھلا کر کہنے لگے، يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلِ، یعنی اگر اس نے چوری کر لی تو کچھ زیادہ تعجب نہیں، اس کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی اسی طرح اس سے پہلے چوری کی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ یہ ہمارا حقیقی بھائی نہیں ہے، الاتی ہے، اس کا ایک حقیقی بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس وقت خود یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کا الزام لگا دیا، جس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں پیش آیا تھا، جس میں ٹھیک اسی طرح جیسے یہاں بنیامین پر چوری کا الزام لگانے کی سازش کی گئی ہے، اس وقت یوسف علیہ السلام پر ان کی بے خبری میں ایسی ہی سازش کی گئی تھی، اور یہ سب بھائیوں کو پوری طرح معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام اس الزام سے بالکل بری ہیں، مگر اس وقت بنیامین پر غصے کی وجہ سے اس واقعے کو بھی چوری کا قرار دے کر اس کا الزام ان کے بھائی نے
یوسف علیہ السلام پر لگا دیا ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا، اس میں روایات مختلف ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالے محمد بن اسحاق مجاہد رحمۃ اللہ علیہ امام تفسیر سے نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ولادت کے تھوڑے ہی عرصے بعد بنیامین پیدا ہوئے تو یہ ولادت ہی والدہ کی موت کا سبب بن گئی۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں بھائی بغیر ماں کے رہ گئے تو ان کی تربیت و حضانت ان کی پھوپھی کی گود میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچپن سے ہی کچھ ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ جو دیکھتا ان سے بے حد محبت کرنے لگتا تھا۔ پھوپھی کا بھی یہی حال تھا کہ کسی وقت ان کی نظروں سے غائب کرنے پر قادر نہ تھی۔ دوسری طرف والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، مگر بہت چھوٹا ہونے کی بنا پر ضرورت اس کی تھی کہ کسی عورت کی نگرانی میں رکھا جائے، اس لیے پھوپھی کے حوالے کر دیا تھا۔ اب جبکہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام کا ارادہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھیں۔ پھوپھی سے کہا تو انہوں نے عذر کیا، پھر زیادہ اصرار پر مجبور ہو کر یوسف علیہ السلام کو ان کے والد کے حوالے تو کر دیا، مگر ایک تدبیر ان کو واپس لینے کی یہ کر دی کہ پھوپھی کے پاس ایک پٹکا تھا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے ان کو پہنچا تھا، اس کی بڑی قدر و قیمت سمجھی جاتی تھی۔ یہ پٹکا پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے کمر پر باندھ دیا۔ یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ شہرت تھی کہ میرا پٹکا چوری ہو گیا۔ پھر تلاشی دی گئی تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس نکلا۔ شریعت یعقوب علیہ السلام کے حکم کے مطابق اب پھوپھی کو یہ حق ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنا مملوک بنا کر رکھیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ شرعی حکم کے اعتبار سے پھوپھی یوسف علیہ السلام کی مالک بن گئی تو ان کے حوالے کر دیا، اور جب تک پھوپھی زندہ رہیں یوسف علیہ السلام انہی کی تربیت میں رہے۔ یہ واقعہ تھا جس میں چوری کا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا، اور پھر ہر شخص پر حقیقت حال روشن ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام چوری کے ادنیٰ شبہ سے بھی بری ہیں۔ پھوپھی کی محبت نے ان سے یہ سازش کا جال پھیلوایا تھا۔ بھائیوں کو بھی یہ حقیقت معلوم تھی، اس کی بنا پر کسی طرح زیبا نہ تھا کہ ان کی طرف چوری کو منسوب کرتے، مگر ان کے حق میں بھائیوں کی جو زیادتی اور بے راہ روی اب تک ہوتی چلی آئی تھی، یہ بھی اسی کا ایک آخری جز تھا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یعنی یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی یہ بات سن کر اپنے دل میں رکھی کہ یہ لوگ اب تک بھی میرے در پہ ہیں کہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں، مگر اس کا اظہار بھائیوں پر نہیں ہونے دیا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی ہے اور اس سے کچھ اثر لیا ہے۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ تم لوگ ہی برے درجے اور برے حال میں ہو کہ بھائی پر چوری کی تہمت جان بوجھ کر لگاتے ہو، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والے ہیں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط۔ پہلا جملہ تو دل میں کہا گیا ہے، یہ دوسرا جملہ ممکن ہے کہ بھائیوں کے جواب میں اعلاناً کہہ دیا ہو۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، برادران یوسف نے جب دیکھا کہ کوئی بات چلتی نہیں اور بنیامین کو یہاں چھوڑنے کے سوا چارہ نہیں تو عزیز مصر کی خوشامد شروع کی اور یہ درخواست کی کہ اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور ضعیف ہیں، اس کی مفارقت ان سے برداشت نہ ہوگی، اس لیے آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو گرفتار کر لیں۔ یہ درخواست آپ سے ہم اس امید پر کر رہے ہیں کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ بہت احساس کرنے والے ہیں، یا یہ کہ آپ نے اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ احسان کا سلوک فرمایا ہے۔
قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی درخواست کا جواب ضابطے کے مطابق یہ دیا کہ یہ بات تو ہمارے اختیار میں نہیں کہ جس کو چاہیں پکڑ لیں، بلکہ جس کے پاس مال مسروقہ برآمد ہوا اگر اس کے سوا کسی دوسرے کو پکڑ لیں تو ہم تمہارے ہی فتویٰ اور فیصلے کے مطابق ظالم ہو جائیں گے، کیونکہ تم نے ہی یہ کہا ہے کہ جس کے پاس مال مسروقہ برآمد ہو وہی اس کی جزا ہے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، یعنی جب برادران یوسف بنیامین کی رہائی سے مایوس ہو گئے تو باہم مشورے کے لیے کسی علیحدہ جگہ میں جمع ہو گئے۔ قَالَ كَبِيرُهُمْ، ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے بنیامین کے واپس لانے کا پختہ عہد لیا تھا، اور یہ کہ تم اس سے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ایک کوتاہی اور غلطی کر چکے ہو، اس لیے میں تو اب مصر کی زمین کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک میرے والد خود ہی مجھے یہاں سے واپس آنے کا حکم نہ دے، یا اللہ تعالی کی طرف سے بذریعہ وحی مجھے یہاں سے نکلنے کا حکم ہو، اور اللہ تعالی ہی بہترین حکم کرنے والے ہیں۔ یہ بڑے بھائی جن کا کلام بیان ہوا ہے، بعض نے فرمایا کہ یہودا ہیں، اور یہ اگرچہ عمر میں سب سے بڑے نہیں مگر علم و فضل میں بڑے تھے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ روبیل ہیں جو عمر میں سب سے بڑے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے قتل نہ کرنے کا مشورہ انہوں نے ہی دیا تھا، اور بعض نے کہا کہ بڑے بھائی شمعون ہیں جو جاہ و رتبے کے اعتبار سے سب بھائیوں میں بڑے سمجھے جاتے تھے۔ ارجعوا الی ابیکم، یعنی بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو یہیں رہوں گا، آپ سب لوگ اپنے والد کے پاس واپس جائیں اور ان کو بتلائیں کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنے چشمدید حالات ہیں کہ مال مسروقہ ان کے سامان میں سے ہمارے سامنے برآمد ہوا۔ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، یعنی ہم نے جو آپ سے عہد کیا تھا کہ ہم بنیامین کو ضرور واپس لائیں گے، یہ عہد ظاہری حالات کے اعتبار سے تھا، غیب کا حال تو ہم نہ جانتے تھے کہ یہ چوری کر کے گرفتار اور ہم مجبور ہو جائیں گے، اور اس جملے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بھائی بنیامین کی پوری حفاظت کی کہ کوئی کام ان سے نہ ہو جائے جس کے باعث وہ تکلیف میں پڑے، مگر ہماری یہ کوشش ظاہری احوال ہی کی حد تک ہو سکتی تھی، ہماری نظروں سے غائب لا علمی میں ان سے یہ کام ہو جائے گا، ہم کو اس کا کوئی علم نہ تھا۔ چونکہ برادران یوسف علیہ السلام اس سے پہلے ایک فریب اپنے والد کو دے چکے تھے اور یہ جانتے تھے کہ ہمارے مذکور اس صدر بیان سے والد کا ہرگز اطمینان نہ ہوگا اور وہ ہماری بات پر یقین نہ کریں گے، اس لیے مزید تاکید کے لیے کہا کہ آپ کو اگر ہمارا یقین نہ آئے تو آپ اس شہر کے لوگوں سے تحقیق کر لیں جس میں ہم تھے، یعنی شہر مصر، اور آپ اس قافلے سے بھی تحقیق کر سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہی مصر سے کنعان آیا ہے، اور ہم اس بات میں بالکل سچے ہیں۔ تفسیر مزاری میں اس جگہ اس سوال کا اعادہ کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کے ساتھ اس قدر بے رحمی کا معاملہ کیسے گوارا کر لیا کہ خود اپنے حالات سے بھی اطلاع نہیں دی، پھر چھوٹے بھائی کو بھی روک لیا، جبکہ بار بار یہ بھائی مصر آتے رہے، نہ ان کو اپنا راز بتایا نہ والد کے پاس اطلاع بھیجی۔ ان سب باتوں کا جواب تفسیر مظہری نے یہی دیا ہے، انه عمل ذلك بامر الله تعالى ليزيد في بلاء يعقوب، یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ سارے کام اللہ تعالی کے حکم سے کیے جن کا منشا حضرت یعقوب علیہ السلام کے امتحان اور ابتلاء کی تکمیل تھی۔ احکام و مسائل۔ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا سے ثابت ہوا کہ انسان جب کسی سے کوئی معاملہ اور معاہدہ کرتا ہے تو وہ ظاہری حالات ہی پر محمول ہوتا ہے، ایسی چیزوں پر حاوی نہیں ہوتا جو کسی کے علم میں نہیں۔ برادران یوسف نے والد سے جو بھائی کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا وہ اپنے اختیاری امور کے متعلق تھا،
اور یہ معاملہ کہ ان پر چوری کا الزام آ گیا اور اس میں پکڑے گئے، اس سے معاہدے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ دوسرا مسئلہ تفسیر قرطبی میں اس آیت سے یہ نکالا گیا ہے کہ اس جملے سے ثابت ہوا کہ شہادت کا مدار علم پر ہے، علم خواہ کسی طریق سے حاصل ہو، اس کے مطابق شہادت دی جا سکتی ہے۔ اس لیے کسی واقعے کی شہادت جس طرح اس کو بچشم خود دیکھ کر دی جا سکتی ہے، اسی طرح کسی معتبر ثقہ سے سن کر بھی دی جا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اصل معاملے کو چھپائے نہیں، بیان کر دے کہ یہ واقعہ خود نہیں دیکھا، فلاں ثقہ آدمی سے سنا ہے۔ اسی اصول کی بنا پر فقہائے مالکیہ نے نابینا کی شہادت کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ مسئلہ آیات مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص حق اور راستی پر ہے مگر موقع ایسا ہے کہ دیکھنے والوں کو ناحق یا گناہ کا شبہ ہو سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس اشتباہ کو دور کر دے تاکہ دیکھنے والے بدگمانی کے گناہ میں مبتلا نہ ہوں، جیسے اس واقعے بن یامین میں پچھلے واقعے یوسف علیہ السلام کی بنا پر موقع تہمت اور شبہ کا پیدا ہو گیا تھا، اس لیے اس کی صفائی کے لیے اہل بستی کی گواہی اور قافلے والوں کی گواہی پیش کی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کے ساتھ مسجد سے کوچے میں تشریف لے جا رہے تھے تو اس کوچے کے سرے پر دو شخص نظر پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے فرما دیا کہ میرے ساتھ صفیہ بنت حوی ہیں۔ ان دو حضرات نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے بارے میں کسی کو کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، شیطان انسان کی رگ رگ میں سرایت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں شبہ ڈال دے۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ بولا کوئی نہیں، بنا لی ہے تمہاری جی نے ایک بات، اب صبر ہی بہتر ہے، شاید اللہ لے آئے میرے پاس ان سب کو، وہی ہے خبردار حکمتوں والا۔ اور الٹا پھرا ان کے پاس سے اور بولا اے افسوس یوسف پر، اور سفید ہو گئیں آنکھیں اس کی غم سے، سو وہ آپ کو گھونٹ رہا تھا۔ کہنے لگے قسم ہے اللہ کی، تو نہ چھوڑے گا یوسف کی یاد کو جب تک کہ گھل جائے یا ہو جائے مردہ۔ بولا میں تو کھولتا ہوں اپنا اضطراب اور غم اللہ کے سامنے، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ اے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کی اور اس کے بھائی کی، اور نہ امید مت ہو اللہ کے فیض سے، بے شک نہ امید نہیں ہوتے اللہ کے فیض سے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ خلاصہ تفسیر،
یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان سب سے غیر مطمئن ہو چکے تھے. سابق پر قیاس کر کے فرمانے لگے کہ بنیامین چوری میں ماخوذ نہیں ہوا بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، سو خیر مثل سابق صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا. مجھ کو اللہ سے امید ہے کہ ان سب کو یعنی یوسف علیہ السلام اور بنیامین اور جو بڑا بھائی اب مصر میں رہ گیا ہے ان تینوں کو مجھ تک پہنچا دے گا، کیونکہ وہ حقیقت حال سے خوب واقف ہے. اس لیے اس کو سب کی خبر ہے کہ کہاں کہاں اور کس کس حال میں ہے، اور وہ بڑی حکمت والا ہے. جب ملانا چاہے گا تو ہزاروں اسباب و تدابیر درست کر دے گا. اور یہ جواب دے کر بوجہ اس کے کہ ان سے رنج پہنچا تھا ان سے دوسری طرف رخ کر لیا، اور بوجہ اس کے اس نئے غم سے وہ پرانا غم اور تازہ ہو گیا. یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے کہنے لگے، ہائے یوسف، افسوس اور غم سے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں، کیونکہ زیادہ رونے سے سیاہی آنکھوں کی کم ہو جاتی ہے اور آنکھیں بے رونق یا بالکل بے نور ہو جاتی ہیں. اور وہ غم سے جی میں گھٹا کرتے تھے، کیونکہ شدت غم کے ساتھ جب شدت ضبط ہوگا جیسا کہ صابرین کی شان ہے تو قسم کی کیفیت پیدا ہوگی. بیٹے کہنے لگے، بخدا معلوم ہوتا ہے تم ہمیشہ ہمیشہ یوسف کی یادگاری میں لگے رہو گے، یہاں تک کہ گھل گھل کر جاں بلب ہو جاؤ گے، یا یہ کہ بالکل مر ہی جاؤ گے، تو اتنے غم سے فائدہ کیا؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو میرے رونے سے کیا بحث، میں تو اپنے رنج و غم کی صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں، تم سے تو کچھ نہیں کہتا، اور اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. باتوں سے مراد یا تو لطف و کرم و رحمت عطم ہے اور یا مراد الہام ہے، ان سب سے ملنے کا جو بلا واسطہ ہو، یا بواسطہ خواب یوسف علیہ السلام کے جس کی تعبیر اب تک واقع نہیں ہوئی تھی، اور واقع ہونا اس کا ضرور ہے. اے میرے بیٹو، اظہار غم تو صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں، مسبب الاسباب وہی ہے، لیکن ظاہری تدبیر تم بھی کرو کہ ایک بار پھر سفر میں جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کی تلاش کرو، یعنی اس فکر و تدبیر کی جستجو کرو جس سے یوسف علیہ السلام کا نشان ملے اور بنیامین کو رہائی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو. بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں. معارف و مسائل. یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے بنیامین کی مصر میں گرفتاری کے بعد ان کے بھائی وطن واپس آئے اور یعقوب علیہ السلام کو یہ ماجرا سنایا اور یقین دلانا چاہا کہ ہم اس واقعے میں بالکل سچے ہیں. آپ اس بات کی تصدیق مصر کے لوگوں سے بھی کر سکتے ہیں، اور جو قافلہ ہمارے ساتھ مصر سے کنعان آیا ہے اس سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ بنیامین کی چوری پکڑی گئی، اس لیے وہ گرفتار ہو گئے. یعقوب علیہ السلام کو چونکہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان صاحبزادوں کا جھوٹ ثابت ہو چکا تھا، اس لیے اس مرتبہ بھی یقین نہیں آیا، اگرچہ فی الواقع اس وقت انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا. اس لیے اس موقع پر بھی وہی کلمات فرمائے جو یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے وقت فرمائے تھے. بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یعنی یہ بات جو تم کہہ رہے ہو صحیح نہیں، تم نے خود بات بنائی ہے، مگر میں اب بھی صبر ہی کرتا ہوں، وہی میرے لیے بہتر ہے. قرطبی نے اسی سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مجتہد جو بات اپنے اجتہاد سے کہتا ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر بھی جو بات اپنے اجتہاد سے کہیں اس میں ابتداءً غلطی ہو جانا ممکن ہے، جیسے اس معاملے میں پیش آیا کہ بیٹوں کے سچ کو جھوٹ قرار دیا، مگر انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو من جانب اللہ غلطی پر متنبہ کر کے اس سے ہٹا دیا جاتا ہے اور انجام کار وہ حق کو پا لیتے ہیں.
یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں بات بنانے سے مراد وہ بات بنانا ہو جو مصر میں بنائی گئی کہ ایک خاص غرض کے ماتحت جعلی چوری دکھلا کر بنیامین کو گرفتار کیا گیا، جس کا انجام آئندہ بہترین صورت میں کھل جانے والا تھا۔ اس آیت کے اگلے جملے سے اس طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے جس میں فرمایا عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، یعنی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملا دے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مرتبہ جو صاحبزادوں کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اس کا حاصل یہ تھا کہ در حقیقت نہ کوئی چوری ہوئی ہے اور نہ بنیامین گرفتار ہوئے ہیں۔ بات کچھ اور ہے، یہ اپنی جگہ صحیح تھا، مگر صاحبزادوں نے اپنی دانش کے مطابق جو کچھ کہا تھا وہ بھی غلط نہ تھا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس دوسرے صدمے کے بعد صاحبزادوں سے اس معاملے میں گفتگو کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے فریاد شروع کی اور فرمایا کہ مجھے سخت رنج و غم ہے یوسف پر، اور اس رنج و غم میں روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی بینائی جاتی رہی یا بہت ضعیف ہو گئی۔ مقاتل امام تفسیر نے فرمایا کہ یہ کیفیت یعقوب علیہ السلام کی 6 سال رہی کہ بینائی تقریباً جاتی رہی تھی۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی پھر وہ خاموش ہو گئے، کسی سے اپنا دکھ نہ کہتے تھے۔ کظیم کظم سے بنا ہے جس کے معنی بند ہو جانے اور بھر جانے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ غم و اندوہ سے ان کا دل بھر گیا اور زبان بند ہو گئی کہ کسی سے اپنا رنج و غم بیان نہ کرتے تھے۔ اسی لیے کظم کے معنی غصے کو پی جانے کے آتے ہیں کہ غصہ دل میں بھرے ہوئے ہونے کے باوجود زبان یا ہاتھ سے کوئی چیز غصے کے مقتضا کے مطابق سرزد نہ ہو۔ حدیث میں ہے وَمَن يَكْظِمِ الْغَيْظَ يَأْجُرْهُ اللَّهُ، یعنی جو شخص اپنے غصے کو پی جائے اور اس کے تقاضے پر باوجود قدرت کے عمل نہ کرے، اللہ تعالی اس کو بڑا اجر دیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مجمع عام کے سامنے لا کر جنت کی نعمتوں میں اختیار دیں گے کہ جو چاہیں لے لیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ ایک حدیث نقل کی ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی تلقین اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، اور یہ کلمہ انسان کو رنج و غم کی تکلیف سے نجات دینے میں بڑا مؤثر ہے۔ خصوصیت امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کی اس سے معلوم ہوئی کہ اس شدید غم و غصے کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کلمے کے بجائے یا اسفا علی یوسف فرمایا۔ بقین شعب الایمان میں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا شغف محبت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیوں تھا؟ اس مقام پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ غیر معمولی محبت اور ان کے گم ہونے پر اتنا اثر کہ اس مفارقت کی ساری مدت میں جو بعض روایات کی بنا پر 40 سال اور بعض کی بنا پر 80 سال بتلائی جاتی ہے، مسلسل روتے رہنا یہاں تک کہ بینائی جاتی رہی، بظاہر ان کی پیغمبرانہ شان کے شایان شان نہیں کہ اولاد سے اتنی محبت کریں، جبکہ قرآن کریم نے اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یعنی تمہارے مال اور اولاد فتنہ اور آزمائش ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی شان قرآن کریم نے یہ بتلائی ہے کہ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، یعنی ہم نے انبیاء علیہ السلام کو ایک خاص صفت کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، وہ صفت ہے دار آخرت کی یاد۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دی اور صرف آخرت کی محبت سے ان کے قلوب کو معمور کر دیا۔ ان کا مطمع نظر کسی چیز کے لینے یا چھوڑنے میں صرف آخرت ہوتی ہے،
اس مجموعے سے یہ اشکال قوی ہو کر سامنے آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اولاد کی محبت میں ایسا مشغول ہونا کس طرح صحیح ہوا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں سے اشکال کو ذکر کر کے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاص تحقیق نقل فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بلا شبہ دنیا اور متاع دنیا کی محبت مذموم ہے۔ قرآن و حدیث کی نصوص بے شمار اس پر شاہد ہیں، مگر دنیا میں جو چیزیں آخرت سے متعلق ہیں ان کی محبت در حقیقت آخرت ہی کی محبت میں داخل ہے۔ یوسف علیہ السلام کے کمالات صرف حسن صورت ہی نہیں بلکہ پیغمبرانہ عفت اور حسن سیرت بھی ہیں۔ اس مجموعے کی وجہ سے ان کی محبت کسی دنیاوی سامان کی محبت نہ تھی بلکہ در حقیقت آخرت ہی کی محبت تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ یہ محبت اگرچہ در حقیقت دنیا کی محبت نہ تھی مگر بہرحال اس میں ایک حیثیت دنیاوی بھی تھی۔ اسی وجہ سے یہ محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابتلاء اور امتحان کا ذریعہ بنی اور 40 سال کی مفارقت کا ناقابل برداشت صدمہ برداشت کرنا پڑا، اور اس واقعے کے اجزاء اول سے آخر تک اس پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کچھ ایسی صورتیں بنتی چلی گئیں کہ یہ صدمہ طویل سے طویل ہوتا چلا گیا، ورنہ واقعے کے شروع میں اتنی شدید محبت والے باپ سے یہ ممکن نہ ہوتا کہ وہ بیٹوں کی بات سن کر گھر میں بیٹھ رہتے، بلکہ موقع پر پہنچ کر تفتیش و تلاش کرتے تو اسی وقت پتہ چل جاتا، مگر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایسی صورتیں بن گئیں کہ اس وقت یہ دھیان نہ آیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس سے روک دیا گیا کہ وہ اپنے حال کی اپنے والد کو خبر بھیجیں، یہاں تک کہ مصر کی حکومت اور اقتدار ملنے کے بعد بھی انہوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں فرمایا، اور اس سے بھی زیادہ صبر آزما واقعات تھے جو بار بار ان کے بھائیوں کے مصر جانے کے متعلق پیش آتے رہے۔ اس وقت بھی نہ بھائیوں پہ اظہار فرمایا نہ والد کو خبر بھیجنے کی کوشش فرمائی، بلکہ دوسرے بھائی کو بھی اپنے پاس ایک تدبیر کے ذریعے روک کر والد کے صدمے کو دوہرا کر دیا۔ یہ سب چیزیں یوسف علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر سے اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ان کو بذریعہ وحی اس سے نہ روک دیا گیا۔ اسی لیے قرطبی وغیرہ مفسرین نے یوسف علیہ السلام کے سارے عمل کو وحی خداوندی کی تلقین قرار دیا ہے، اور کذالک کدنا لیوسف کہ قرآنی ارشاد میں بھی اس طرف اشارہ موجود ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، یعنی صاحبزادے والد کے شدید غم و اندوہ اور اس پر صبر جمیل کو دیکھ کر کہنے لگے کہ بخدا آپ تو یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ بیمار پڑ جائیں اور ہلاک ہونے والوں میں داخل ہو جائیں۔ آخر ہر صدمے اور غم کی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ مرور ایام سے انسان اس کو بھول جاتا ہے، مگر آپ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی اسی روز اول میں ہیں اور آپ کا غم اسی طرح تازہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں کی بات سن کر فرمایا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعنی میں تو اپنی فریاد اور رنج و غم کا اظہار تم سے یا کسی دوسرے سے نہیں کرتا بلکہ اللہ جل شانہ کی ذات سے کرتا ہوں، اس لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ظاہر فرمایا کہ میرا یہ یاد کرنا خالی نہ جائے گا، میں اپنے اللہ تعالی کی طرف سے وہ چیز جانتا ہوں جس کی تم کو خبر نہیں، یعنی اللہ تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ وہ پھر مجھے ان سب سے ملائیں گے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، یعنی اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اس کی رحمت سے بجز کافروں کے کوئی مایوس نہیں ہوتا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنے عرصے کے بعد صاحبزادوں کو یہ حکم دیا کہ جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو اور ان کے ملنے سے مایوس نہ ہو۔ اس سے پہلے کبھی اس طرح کا حکم نہ دیا تھا۔ یہ سب چیزیں تقدیر الہی کے تابع تھیں، اس سے پہلے ملنا مقدر نہ تھا، اس لیے ایسا کوئی کام بھی نہیں کیا گیا۔ اور اب ملاقات کا وقت آ چکا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے اس کے مناسب تدبیر دل میں ڈال دی اور دونوں کی تلاش کا رخ مصر ہی کی طرف قرار دیا، جو بنیامین کے حق میں تو معلوم اور متعین تھا، مگر یوسف علیہ السلام کو مصر میں تلاش کرنے کی ظاہر حال کے اعتبار سے کوئی وجہ نہ تھی۔ لیکن اللہ تعالی جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے مناسب اسباب جمع فرما دیتے ہیں، اس لیے اس مرتبہ تلاش و تفتیش کے لیے پھر صاحبزادوں کو مصر جانے کی ہدایت فرمائی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کو پہلی مرتبہ عزیز مصر کے اس معاملے سے کہ ان کی پونجی بھی ان کے سامان میں واپس کر دی، اس طرف خیال ہو گیا تھا کہ یہ عزیز کوئی بہت ہی شریف و کریم ہے، شاید یوسف علیہ السلام ہی ہوں۔ احکام و مسائل۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقعہ یعقوب علیہ السلام سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت اور تکلیف اپنی جان یا اولاد یا مال کے بارے میں پیش آئے تو اس کا علاج صبر جمیل اور اللہ تعالی کی قضا پر راضی ہونے سے کرے اور یعقوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی اقتداء کرے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک انسان جس قدر گھونٹ پیتا ہے ان سب میں 2 گھونٹ زیادہ محبوب ہیں، ایک مصیبت پر صبر اور دوسرے غصے کو پی جانا۔ اور حدیث میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، من بط لم یصبر، یعنی جو شخص اپنی مصیبت سب کے سامنے بیان کرتا پھرے اس نے صبر نہیں کیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس صبر پر شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا اور اس امت میں بھی جو شخص مصیبت پر صبر کرے گا اس کو ایسا ہی اجر ملے گا۔ امام قرطبی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے شدید ابتلا و امتحان کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے جو بعض روایات میں آئی ہے کہ ایک روز حضرت یعقوب علیہ السلام نماز تہجد پڑھ رہے تھے اور یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سو رہے تھے۔ اچانک یوسف علیہ السلام سے کچھ خراٹے کی آواز نکلی تو ان کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف چلی گئی۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا، دیکھو یہ میرا دوست اور مقبول بندہ مجھ سے خطاب اور عرض و معروض کرنے کے درمیان میرے غیر کی طرف توجہ کرتا ہے۔ قسم ہے میری عزت و جلال کی کہ میں ان کی یہ دونوں آنکھیں نکال لوں گا جن سے میرے غیر کی طرف توجہ کی ہے، اور جس کی طرف توجہ کی ہے ان کو ان سے مدت دراز کے لیے جدا کر دوں گا۔ اسی لیے بخاری کی حدیث میں بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا وارد ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نماز میں کسی دوسری طرف دیکھنا کیسا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذریعے شیطان بندے کی نماز کو اچک لیتا ہے۔ وَلِعِيَاذِ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وبرحمتك يا ارحم الراحمين۔